هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ اس سلسلے میں آپ سنتے ہیں ان آیات مبارکہ کی تفسیر اور احکام کہ جو کسی نہ کسی شریعت مطہرہ کے فقہی احکام کے گرد گھومتی ہوں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی اخروی زندگی کے تعلق سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جن نکات پر آج ہم سلسلے میں گفتگو کریں گے، آئیے سب سے پہلے ان نکات کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ آیت مبارکہ کا شان نزول اور پس منظر۔ نمبر 2، شہید کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، شہید کے غسل و کفن کے کیا احکام ہیں۔ نمبر 4، موت اور زندگی کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 5، شہید کی حیات سے کیا مراد ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہ کہو انہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ شہید جو ہے اس کے حوالے سے اس آیت مبارکہ میں اس کی ایک فضیلت بیان کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب معرکہ بدر ہوا اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایک معرکہ ہوا اور اس میں کچھ مسلمان شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے دل جوئی کے لیے اور شہداء کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جی فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں کو موت آئی، تو یہ کہنے سے منع کر دیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ مطلب دیگر جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو تو کہا جائے گا کہ مر گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے یہ نہیں کہیں گے وہ مر گیا، بلکہ وہ تو زندہ ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں زبانی طور پر وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، یہ حکم دیا گیا کہ ایسا مت کہو۔ اور سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت مبارکہ میں 169 یہ حکم دیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ زبان سے ایسا نہ کہو بلکہ اپنے دل کے اندر بھی ایسا کوئی گمان نہ لے کر آؤ۔ ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، مردہ گمان نہ کرو، بلکہ ایسے لوگ تو زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جنگ بدر کا جب معرکہ ہوا تو 14 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، جن میں سے 6 صحابہ مہاجرین میں سے تھے اور 8 صحابہ انصاری تھے۔ مہاجر صحابہ کے نام یہ تھے: حضرت عبیدہ بن حرث بن عبد المطلب، عمر بن ابی وقاص، ذو الشمالین، عمرو بن نفیلہ، عامر بن بکر،
مہجا بن عبداللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جو صحابہ انصاری تھے ان کے نام یہ تھے: سعید بن خیثمہ، قیس بن عبد المنذر، زید بن حرس، تمیم بن الحمام، رافع بن المعلی، حارثہ بن سراقہ، معوذ بن افرا، عوف بن افرا۔ تو یہ کل 14 صحابہ کرام علیہم رضوان معرکہ بدر میں شہید ہوئے، اور جب یہ شہید ہوئے تو یا تو مسلمان جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، یہ لوگ ہمیں چھوڑ گئے، یا یہ لوگ اب مردہ ہیں، یا پھر یہ کہ کفار جو ہے وہ بطور استہزاء اس طرح کا قول کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں مرنے والے ان صحابہ کرام کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں بیان کر دیا گیا کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں نہیں احساس، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ زندہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کی 2 اقسام ہیں، ایک شہید فقہی اور دوسرا ہے شہید حکمی۔ شہید فقہی کسے کہا جاتا ہے؟ فقہاء کرام نے بیان کیا کہ شہید وہ مسلمان مکلف ہے کہ جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل کی وجہ سے مال بھی لازم نہ ہوا ہو۔ قتل کی کچھ اقسام ایسی ہیں جس میں قصاص لازم ہوتا ہے، دیت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کچھ اقسام وہ ہیں کہ جس کے اندر قصاص نہیں ہوتا بلکہ دیت لازم ہوتی ہے۔ شہید فقہی وہ ہے کہ ایسا شخص جو ظلماً مارا جائے، تیز دھار آلے سے مارا جائے، اور دیت والی صورت نہ ہو بلکہ قصاص والی صورت ہو، یا معرکہ جنگ کے اندر مردہ یا زخمی پایا جائے۔ اگر زخمی پایا جاتا ہے تو فقہاء کرام نے بیان کیا کہ اس نے زخمی ہونے کی حالت میں کچھ آسائش نہ پائی ہو۔ اگر تو میدان جنگ میں ہی ہے تو وہ کتنی دیر زندہ رہتا ہے ایک جدا گانا بات ہے، کافی اس میں گنجائش ہے، لیکن اگر زخمی پایا گیا اور لوگ اس کو لے گئے تو پھر اس کے اندر تفصیل ہے، میں اسی سلسلے میں اللہ نے چاہا تو اس بات کو بھی بیان کروں گا۔ تو شہید جو ہے یہ تو ایک شہید فقہی کی جنرلی تعریف تھی کہ جو تیز دھار آلے سے مارا جائے، ظلماً مارا جائے، دیت لازم نہ ہوتی ہو، اور اس شہید کی جو تعریف ہے یہ تعریف عام ہے، یعنی وہ شہید کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے یا اس کے علاوہ مارا جائے، اسے شہید فقہی کہتے ہیں۔ یعنی شہید ہونے کا جو تعریف ہے شہید فقہی کی، اس کا تعلق جنگ سے یا جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق قتل کی نوعیت سے ہے، قتل کی نوعیت اور پس منظر سے ہے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جو حکمی شہید ہوتا ہے، فقہی شہید نہیں ہوتا۔ یہ جو تعریف میں نے بیان کی یہ فقہی شہید کی تھی۔ جو حکمی شہید ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تیز دھار آلے سے مارا جائے، یا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طریقے پر مارا جائے کہ جس میں قاتل پر صرف قصاص ہی آتی ہو۔ شہید حکمی جو ہے اس پر کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو وارد نہیں ہوتے جو کہ شہید فقہی پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ شہید حکمی کے بہت ساری صورتیں احادیث طیبہ میں بیان کی گئیں۔ ایک حدیث پاک میں 7 صورتیں بیان کی گئیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو طاعون سے مرا وہ شہید ہے، یعنی اب شہید حکمی کے تفصیل میں عرض کر رہا ہوں۔ جو ڈوب کر مرا وہ شہید ہے، ذات الجنب میں جو مرا وہ شہید ہے، سینے کی ایک بیماری ہے جس کو ذات الجنب کہا گیا ہے۔ جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ شہید ہے، جو جل کر مرا وہ شہید ہے، جس کے اوپر دیوار وغیرہ مطلب کہ آ پڑے اور وہ دب جائے وہ شہید ہے، عورت کے بچہ پیدا ہونے یا کوارے پن میں مر جائے وہ شہید ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو مسافر اپنے سفر میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہ 8 اقسام یعنی 8 افراد وہ بیان کیے کہ جو 2 احادیث مبارکہ سے حاصل ہوئے۔ ایک حدیث پاک میں 7 طرح کے افراد بیان کیے گئے، ایک اور روایت کے اندر مسافر کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد صدر الشریعہ علیہ رحمہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے مزید 1 درجن سے زائد ان افراد کو بیان کر رہے ہیں جن کے بارے میں احادیث طیبہ میں یہ بیان ہوا کہ یہ بھی شہید ہی ہیں، یعنی شہید حکمی ہی ہیں۔ فرمایا نمبر 9، سل کی بیماری میں جو مرے، پھیپھڑوں کی ایک بیماری کہلاتی ہے، جس طرح کی ٹی بی ایک بیماری ہوتی ہے، یہ بھی اسی میں آئے گی۔ اس میں پھیپھڑوں سے جو ہے منہ کے ذریعے خون آتا ہے۔ نمبر 10، سواری سے گر کر مرا یا مرگی سے مرا۔ نمبر 11، بخار میں مرا۔ 12واں شخص جو مال۔ نمبر 13، جان۔ نمبر 14، اہل۔ نمبر 15، کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان کے موبائل چھینے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی حفاظت مال کے تعلق سے، یا گھر میں ڈکیت آ جاتے ہیں، حفاظت مال کے تعلق سے مزاحمت کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہی ہیں۔ لیکن عزیمت اور رخصت 2 چیزیں ہیں۔ ایسے معاملے کے اندر جان جو ہے وہ اس کو اہمیت دینی چاہیے، مال تو آنی جانی چیز ہے، مال کے بجائے جان کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہی کے حکم میں ہے۔ نمبر 16، جو عشق میں مرا، بشرط یہ کہ پاک دامن ہو اور چھپایا ہوا ہو۔ کچھ روایتوں میں یہ مضامین بیان ہوئے کہ کسی کی اتفاقی نگاہ پڑی اور اس نے وہ نگاہ دوبارہ نہیں اٹھائی، لیکن وہ نقشہ محفوظ رہ گیا اور دل کے اندر جو ہے وہ تار چھڑ گیا اور یہ کیفیت برقرار رہی۔ اس شخص نے اپنے آپ پر ضبط کیا، قدم آگے نہیں بڑھایا، پاک دامن رہا، گناہ کا شکار نہیں ہوا۔ ایسا شخص جو ہے وہ بد نگاہی کا مرتکب نہیں ہوتا رہا، نہ اس نے کوئی واسطہ تعلق رکھا اور اسی چیز کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ بھی شہید حکمی ہے۔ نمبر 17، کسی درندے نے پھاڑ کھایا۔ نمبر 18، بادشاہ نے ظلماً قید کر دیا، اسی وجہ سے ہلاک ہوا۔ نمبر 19، مارا اور مر گیا، لوگوں نے مارا یا بادشاہ نے مارا اور یہ مر گیا۔ نمبر 20، کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا۔ نمبر 21، علم دین کی طلب میں مرا۔ نمبر 22، وہ مؤذن کہ طلب ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، جب یہ دنیا سے مرے گا تو یہ بھی شہید حکمی کہلائے گا۔ نمبر 23، راست گو تاجر یعنی سچ بولنے والا تاجر دنیا سے جائے گا تو شہید حکمی کہلائے گا۔ نمبر 24، جسے سمندر کے سفر میں متلی اور قے آئی اور اس مرض کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ نمبر 25، جو اپنے بال بچوں کے لیے صحیح کرے، ان میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے، یہ بھی دنیا سے جب جائے تو شہید حکمی کہلائے گا۔ نمبر 26، جو ہر روز 25 بار یہ پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ نمبر 27، جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، وطر کو سفر و حضر میں کہیں بھی ترک نہ کرے۔ نمبر 28، جو فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرے، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ نمبر 29، جو مرض میں یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی جو مرض میں 40 بار یہ کہے اور اسی مرض میں انتقال کر جائے۔ نمبر 30، کفار سے مقابلے کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ نمبر 31، جو ہر رات سورہ یاسین پڑھے۔ نمبر 32، جو بعد طہارت سویا اور انتقال کر گیا۔ نمبر 33، جو نبی اکرم علیہ السلام پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے۔ نمبر 34، جو سچے دل سے یہ سوال کرے یعنی یہ طلب کرے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ نمبر 35، جو جمعہ کے دن مرے۔ نمبر 36، جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دے گا اس کے لیے کہ وہ شام تک استغفار کریں، اور اگر دن میں مرا تو شہید مرا، اور جو شام کو اس طرح کہے، شام کو یہ وظیفہ پڑھے یعنی عصر کے بعد، تو پھر صبح تک اللہ تبارک و تعالی 70,000
ملائکہ اس کی استغفار کے لیے مقرر فرما دے گا، اور یہ بندہ اگر مرا تو شہید کے زمرے میں شمار ہوگا۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات نکلی تھی شہید کی، تو شہید کے تعلق سے دو اقسام بنتی تھیں، ایک شہید فقہی، دوسرا شہید حکمی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہید فقہی کے بھی درجے مختلف درجے ہیں، اور افضل درجہ وہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ایسی صورت پائی گئی جو شہید فقہی ہوتا ہے، تو شہید فقہی کے احکام کیا ہیں؟ شہید فقہی کے احکام یہ ہیں کہ شہید فقہی کو نہ تو غسل دیا جائے گا، نہ اس کے کپڑے تبدیل کیے جائیں گے، بلکہ شہید فقہی جو ہے اس کا خون پاک ہوتا ہے، اس کا خون بھی اس کے جسم سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ عام لوگوں کا اگر خون نکلے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن شہید کا جو خون ہے وہ پاک ہوتا ہے، اسے پاک ہی قرار دیا گیا ہے، اور شہید کے خون کو اس کے جسم پر باقی رہنے دیا جائے گا، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ جو شہید فقہی کی تعریف پر پورا اترتا ہے اسے اسی حالت میں دفن کیا جائے گا۔ تو شہید کے تعلق سے تین چیزیں سامنے آئیں، یعنی جو شہید فقہی کی تعریف ہے، ایک تو یہ کہ تیز دھار آلے سے مارا جائے، جو ڈنڈے سے مارا جائے وہ شہید فقہی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مال واجب نہ ہو اس کے قتل پر، یعنی قاتل پر مال واجب نہ ہو۔ تو قتل کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت وہ ہے کہ قاتل کے اوپر قصاص آتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ قاتل پر دیت آتی ہے، تو دیت والی صورتیں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے جو اولیاء ہیں انہوں نے صلح بھی نہ کی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معرکہ جنگ کے اندر زخمی حالت میں پایا گیا اور اس نے کوئی آسائش نہیں پائی، آسائش سے مراد یہ ہے کہ اس طرح زخمی ہونے کے بعد دنیا سے متمتع نہیں ہوا، مثلا کھانا وغیرہ نہیں کھایا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آرام کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، تو دنیا سے متمتع نہیں ہوا اور وہ اسی زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے چلا گیا، تو وہ بھی شہید فقہی ہی کہلائے گا۔ شہید حکمی جو ہے ظاہر بات ہے اس کا درجہ جو ہے وہ شہید فقہی کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کو شریعت مطہرہ نے اس کو بھی فضیلت دی ہے اور شہادت کے لقب سے اسے ملقب کیا ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ثواب دیگر اعمال کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 3 مرتبہ کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب پورا قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ایک ہے شہید فقہی، شہید فقہی افضل ہے، اور خاص طور پر وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اس کی تو جو فضیلت ہے، جو بشارت ہے، اس کے کیا کہیے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ احادیث طیبہ میں ان کے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی بھی اخروی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے فضیلتیں بیان کی گئیں، اور انہیں شہید حکمی کہا گیا۔ لیکن شہید فقہی اور شہید حکمی جو ہیں ان کے درجات میں فرق ہے۔ آتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، موت اور زندگی۔ موت اور زندگی جو ہے یہ وہ حقیقتیں ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی بھی برحق چیز ہے، ہم زندہ ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ لیکن مفسرین نے موت اور زندگی کی 2 الگ الگ اقسام بیان کی ہیں۔ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کیا، فرماتے ہیں ایک حیات وہ ہوتی ہے جسے حیات طبعی کہا جاتا ہے، جس طرح عام طور سے لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ زندہ ہونا کس چیز کو کہا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دوسری حیات یا دوسری زندگی وہ ہے جسے ارضیہ کہا جاتا ہے، یعنی حیات ارضیہ۔ حیات ارضیہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے امام ماتوریدی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس
کیا ایسا نہیں تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مردہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نور پیدا فرما دیا اور اس نور کے ذریعے وہ چلتا ہے؟ یعنی ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو روحانی زندگی ہوتی ہے، قلب جب منور ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی زندگی ہوتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اسی زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جس طرح جو زندگی ہے یہ بھی دو درجوں کی ہے، ایک وہ زندگی ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور دوسری وہ زندگی ہے جس میں اجالا ہی اجالا ہو، نور ہی نور ہو، روشنی ہی روشنی ہو۔ اسی طریقے سے موت کی بھی دو اقسام ہیں۔ ایک موت وہ ہے جو آئی اور انسان کو فنا کر گئی، اگرچہ کہ قبر میں اس سے سوال پوچھے جانے ہیں، قبر میں اس کو ایک دوسری زندگی ملنی ہے، لیکن وہ ایک گناہ گار کو جو ہے وہ عذاب کی زندگی ملے گی، اور نیک آدمی کو جو ہے وہ ثواب اور جزا کی زندگی ملے گی، نعمتوں کی زندگی ملے گی۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانا، مر جانا، ایک تو ہوتا ہے عام لوگوں کا مر جانا، اور ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جو موت ایک نئی حیات کا سبب بنتی ہے۔ اکتساب الحیات فی الآخرہ، آخرت میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، یہ ہے موت عرضیہ۔ اور شہید کی جو موت ہے یہ ایسی موت ہوتی ہے کہ ایک آن کے لیے تو موت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے آخرت کے اندر ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، ایسی زندگی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ شہید کی حیات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی۔ شہید کے حیات ہونے اور زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ میں پڑھ رہا تھا اس آیت مبارکہ کے تحت مختلف تفاسیر، تو صاحب معالم التنزیل امام ابو سعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش تھی، اور ایک فکری اعتبار سے میرے دل پر یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے شہید کی حیات کا تذکرہ کیا ہے، تو شہید کی جو حیات ہے یہ روحانی حیات ہے یا یہ واقعتاً جسمانی حیات ہے؟ اب شہید کی جو حیات ہے اس کے بھی اس حوالے سے مختلف اقوال مفسرین نے بیان کیے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، بس ایک اعزاز کے طور پر یہ لفظ کہہ دیا گیا ہے اور وہ ایک روحانی طور پر زندہ ہوں گے، ایسا نہیں کہ جسمانی طور پر زندہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا، باقاعدہ انہوں نے سن اور تاریخ لکھا ہے، 939 سن ہجری کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ 939 سن ہجری کا واقعہ ہے کہ میں ایک رات کو سویا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں پہنچا ہوا ہوں شہدائے بدر کے مزارات پر، اور وہاں ایک قبر کھلتی ہے اور ایک جسم باہر آتا ہے۔ میں اس قبر سے نکلنے والے جسم کو دیکھ رہا ہوں، بالکل مکمل جسم ہے اور اس کی ہیبت مجھ پر طاری ہو رہی ہے، اور جو قبر سے باہر نکلے ہیں ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ہے، گویا کہ وہ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں کہ خبردار، جو ہمارے متعلق یہ عقیدہ رکھا یا اس بات کا گمان کیا کہ ہم صرف روحانی طور پر زندہ ہیں، بلکہ ہم تو جسمانی طور پر زندہ ہیں۔ امام ابو سعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل پر شرح صدر کیا، اور اس شرح صدر حاصل ہونے کے بعد میری رائے اس بات پر قائم ہوئی کہ جو شہید کی حیات ہے وہ جسمانی حیات بھی ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے جو خلاصہ کلام بیان کیا ہے، بہت سارے مفسرین نے اس حوالے سے بہت تفصیل سے بیان کیا، جیسا کہ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے اقوال نقل کیے اور فرمایا کہ جو پہلا قول ہے وہ سب سے زیادہ راجح ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کے تعلق سے نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اس حوالے سے تین طرح کے احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ وہ حقیقتاً اس عالم میں یعنی عالم برزخ میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ جنت کی سیر بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے 170 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا گیا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے انہیں فضل ملا ہوتا ہے، اور وہ خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں دیگر لوگوں کو کہ دیکھو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ جو شہداء ہیں وہ اس تعلق سے زندہ ہوں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ زندہ کی طرح ہیں، ان کا ثواب جاری رہتا ہے، جب تک دین قائم ہے ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ بند نہیں ہوگا، بلکہ وہ نامہ اعمال ثواب کے تعلق سے جاری رہے گا، جب تک جہاد جاری ہے انہیں ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے دین پر جان دی اور شہادت کا طریقہ رائج کیا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ ان کی روحوں کا خاکی جسم کے ساتھ قوی تعلق ہے، ان کے جسم نہ سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں۔ پہلی دونوں صورتوں میں حیات سے روحانی زندگی مراد ہے، اور تیسری صورت میں جسمانی بھی، اور یہ تینوں ہی صورتیں درست ہیں، ان کی تائید قرآن و حدیث میں ہے، اور وہ ہر لحاظ سے زندہ ہیں، البتہ یہ ضرور ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شہید کی جو زندگی ہے بلا شبہ وہ ایسی زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں ایک اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں بیان کیے، اور کیوں نہ ہو کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والوں کے عمل کو رائگاں نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ دنیا کے اندر بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے سب سے بڑی چیز یعنی اپنی جان کی قربانی دی، تو اسی بنا پر ان کا جو فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ رکھا گیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ اخروی فضائل سے مشرف فرمایا۔ شہید کی جو حیات ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو حصہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ایک ایسی بحث کو کھولتا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے فکری اور عقیدے کے جو باب ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید شہید کو مردہ کہنے، لفظ مردہ کہنے سے روک رہا ہے، لفظ مردہ جاننے سے روک رہا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ان کے حق میں وہ الفاظ بتا رہا ہے جو ان کے شایان شان ہیں۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شہید امتی ہونے کے باوجود اتنا شرف رکھیں، اتنا کمال رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید ان کی ذات کے تعلق سے اس بات کو منع کر دے انہیں مردہ نہ کہو، تو کیسے بدقسمت لوگ ہیں وہ کہ جو انبیاء کے تعلق سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو یقینی طور پر ان کے شایان شان نہیں ہیں، اور صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے، وہ مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انبیاء اکرام علیہم رضوان تو شہداء کے سردار ہیں، شہداء کے آقا ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شہیدوں کو جو ہے یہ فضائل، یہ مرتبے، یہ کمالات ملے ہیں۔ آپ کی تعلیمات پر چلنے کی وجہ سے انہیں یہ شرف حاصل ہوا
تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرف اور کمال کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کے فضل کو پہلے بیان کیا، شہداء کے فضل کو بعد میں بیان کیا۔ تو نبی کا جو مرتبہ ہے وہ تو بلند ہوتا ہے، وہ تو اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اگر شہید اس حیات سے متصف ہے، اس کے جسم گلنے سڑنے سے محفوظ ہیں اور انہیں مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا، تو جو نبی کی حیات ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کا باادب رکھے، اولیاء کے تعلق سے ہمیں باادب رکھے، اکابرین کے تعلق سے باادب رکھے، شریعت مطہرہ کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی موت سے مشرف کرے کہ جو ہماری آخرت میں ہمارے فائدے کا، ہماری راحت کا، ہماری اخروی زندگی کی کامیابی کا باعث بنے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا